امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ، آپ کے اوصاف کمالہ، سائی جمیلہ ذکر کر رہا تھا۔ آج کیونکہ 10 ربیع الاول ہے، شہنشاہ کائنات، مفخر موجودات، سرور دو عالم، روح دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ مسائل تو بے شمار ہیں، کس کس چیز کو آدمی بیان کرے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت و ضلالت کو بیان کروں۔ دنیا تاریکی کے گڑھے میں پھنس کر غرق ہو گئی تھی۔ کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی، جانور ہے چلا گیا کھیت میں، اس کے تھن کاٹ دیے۔ اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی رہی۔ وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے، اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا۔ اتنی بگڑی ہوئی تہذیب، انسانیت تباہ ہو گئی تھی، ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا، عمل نہ تھا، اخلاق نہ تھا، کردار نہ تھا، کوئی انسان کو جاننے والا نہ تھا، تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی۔ اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں پوچھوں گا کس جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے، کیا جرم کیا تھا۔ مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے، اسی کو کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دست و گریباں ہونے والے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ، دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگہبان بن گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر، دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی، دمک اٹھی، ایک میزان میں آ گئی۔ اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی۔ وہی رواج، وہی رسم، وہی طریقہ کار، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کہ میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کے دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس۔ اگر آپ کو قاری حنیف صاحب کی پیارے بیان آپ کو پسند آتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک اور ویڈیو کے نیچے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیں، اور نیکسٹ اگر آپ کو اسی طرح کا کانٹینٹ چاہیے تو آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔